السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وفي رواية ونياتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. ان تمام مخلوقات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت انسان ہے. ویسے تو ساری مخلوقات اللہ کی پسندیدہ ہیں، کیونکہ یہ مخلوقات تمام کی تمام اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے. ان میں زیادہ محبوب وہ حضرت انسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور اعلان فرمایا انسان کو بنانے سے پہلے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے فرشتوں، ایک ایسی مخلوق میں بنانے والا ہوں جو زمین پر خلافت کرے گی، زمین پر میری نائب رہے گی. جیسے دنیا کا ضابطہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا ایک مقام طے کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کارخانہ چلا رہا ہے، اس کارخانے میں کام کرنے والوں میں کوئی اسے پسند آ گیا، اس کا کام پسند آ گیا، اس کی ادا پسند آ گئی، تو وہ اونر اس کام کرنے والے کو ایک مقام دیتا ہے، اس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے اسے مینیجر بنا لیتا ہے، اپنا رائٹ ہینڈ بنا دیتا ہے کہ جب میں نہ رہوں تمام کاروبار کو تم سنبھالنا. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی پراپرٹی کے اندر، اس کاروبار کے اندر اسے حصے دار بنا لیتا ہے. یہ محبت کی بنا پر ہے. جیسے جیسے محبت ہوتی جاتی ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے، اس کے مقام کو بڑھاتا جاتا ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے.
دنیاوی اعتبار سے انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے، مگر اللہ کا نظام الگ، قانون الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اونچے مقام پر رکھتے ہیں، اسی لیے تو خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے مینیجر جسے کہتے ہیں، نائب جسے کہتے ہیں، اللہ دنیاوی نظام سے نہیں چلتے، اللہ کا نظام الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اس کی بلاغت کے بعد میں وہ اس پر اس کے زندگی کا مدار ہوتا ہے کہ وہ برائی کر کے اپنے آپ کو جنت سے دور کرتا یہاں تک کہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ مگر اللہ جب اسے دنیا میں بھیج رہے تھے اسے جنتی بنا کر بھیجے تھے، وہ تو جنتی تھا، بالغ ہونے تک وہ جنتی تھا، مگر وہ بلاغت کے بعد میں، بالغ ہونے کے بعد میں برائی کرتے کرتے جنت سے دور ہوتا یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجیں گے۔ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس خلافت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ تو سب سے زیادہ حضرت انسان سے اللہ محبت فرماتے ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے محبت فرماتے ہیں، ایمان والوں سے، سب سے زیادہ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین تو کامیاب ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنین کون ہیں، مسلمان کون ہیں؟ کیا مسلمان نام رکھ لینے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے؟ نام عبداللہ رکھ لیا، نام عبد الرحیم رکھ لیا، کیا وہ مسلمان ایمان والا بن گیا؟ نام رکھنے سے کوئی کامل ایمان والا نہیں بنتا۔ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے زندگی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے زندگی کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ ایمان والا ہے۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تیرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، تو ایمان والا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جیسے ہی مرا سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں ڈال رکھا ہے۔ نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے۔ ایک انسان محبت کا دعویٰ کرے، بیٹا کہے ابا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت نافرمانی کر رہا ہے، وہ بیٹا وفادار کہلائے گا؟ اس کو تو بے وفا کہا جائے گا، باپ سے گھر سے نکال دے گا۔ کہہ رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے کچھ۔ آج ہم تمام کا حال یہی ہے، ہم کچھ کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے بنو، ایمان والے بنو گے تو کامیاب رہو گے۔ آج پوری دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیں، آج کے حالات کیا ہیں، جائزہ لیں۔ کیوں مسلمان پریشان حال ہیں؟ کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں حقیقی معنوں میں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ میں ایمان والے کی علامت بتا رہا ہوں۔ جبرائیل امین انسان کی شکل میں آ کر جاتے ہوئے کہنے لگے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا، کھڑا کیا، پوچھا کیا کہا؟ میں نے تعریف کی اللہ کی۔ وہی تو پھر ایک مرتبہ کرو۔ کہنے لگے پھر ایک مرتبہ تعریف کی، بڑے خوش ہو گئے کہ میرے اللہ کی تعریف۔ اس وقت میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، ویسے دور میں اللہ کا نام لیا جا رہا، خوشی کی امتحان آ رہی۔ کہا کہ اور ایک مرتبہ کہو۔ کہنے لگے ایسے ہی نہیں کہوں گا، کیا دو گے؟ کہنے لگے بکریوں کا آدھا ریوڑ لے لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا، بڑے خوش ہو گئے۔ کہا کہ اور ایک مرتبہ کہو، کیا دو گے؟ یہ آدھا اور ریوڑ لے لو، پورا ریوڑ لے لو۔ اور ایک مرتبہ کہا، خوشی کی امتحان آ رہی، جھومنے لگے۔ کہنے لگے اور ایک مرتبہ کہہ دو۔
کہا کہ اب کیا دو گے؟ تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں۔ کہنے لگے یہ بکریاں تمہاری ہیں، اس کو چرانے کے لیے ایک نوکر کی ضرورت تو پڑے گی، وہ نوکر میں بن جاؤں گا۔ اور ایک مرتبہ تعریف کرو، جب انسان کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، یا یوں کہا جائے انسان حقیقی معنوں میں مومن ایمان والا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل بات اس کے لیے نہیں ہوتی۔ آج ہمیں نمازیں کیوں مشکل نظر آ رہی ہیں؟ فجر میں اٹھنا، اتنے جلدی اٹھنا، کیا کریں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارے نمازوں میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنے مسائل پر لڑ رہے ہیں، اذان کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم مومن تو بنے، اللہ تمام کو قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے میرے بندو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے تم ایمان والے تو بنو، مسلمان تو بنو، جو بات جس کا تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر تو آؤ۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، تمام مخلوقات حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کی غلامی کے لیے ہیں۔ یہ چرند پرند، یہ ہوا، یہ درخت، یہ تمام، یہاں تک کہ فرشتے بھی انسان کی غلامی کی خدمت کے لیے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی غلامی قبول کر لے، وہ حقیقی معنوں میں مومن بن جائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے صفات کو ذکر کرتے ہوئے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کی علامتوں میں سے سب سے پہلے علامت بتائی کہ ان کے نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہوا کرتا ہے۔ تو مومن بن کے تو دیکھو، کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے۔ جنگ بدر کو اٹھا کر دیکھیے، کہاں 1000 کا لشکر کم و بیش، کہاں 313، وہ بھی کچھ نہیں ان کے پاس، نہ گھوڑے ہیں، نہ ہاتھیاں ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ تلواریں ہیں، مختصر سامان جو نہ کے برابر ہے۔ مگر ان کا ایمان ایسا مضبوط، وہ حقیقی معنوں میں ایمان والے تھے، وہ مومنین میں شمار تھے، اللہ پر توکل کر کے چلے گئے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانچتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، اللہ جانچتے ہیں، ذرا بجا کر دیکھتے ہیں۔ ہم کوئی جب چیز خریدنے جاتے ہیں، اس کو کئی مرتبہ الٹ کر پلٹ کر آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز نہ بھائی، اتنا کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ بھائی میں خرید رہا ہوں، کوئی عیب تو اس کے اندر نہیں ہے۔ 100 روپے کی چیز خریدنے جا کر اتنی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں روپے کی جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ ہمیں نہیں پرکھیں گے؟ وہ ہمیں بھی جانچیں گے، جیسے صحابہ کو انہوں نے جانچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول۔ اللہ نے صحابہ کو ایسا جھنجھوڑا، حالانکہ ان کے ایمان میں کمی نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے ایسا جھنجھوڑا، کہنے پر مجبور، نبی تک کہہ پڑے اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ ایک لمبا عرصہ گزرا، اللہ نے کہا ان نصر اللہ قریب، اب لو میری مدد آ گئی۔ جب اللہ کی مدد آ گئی، دنیا پر حکومت کر گئے صحابہ۔ یہ معاملہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں تھا، ہر ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا بن جائے، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے، وہ نمازوں کا پابند بن جائے، کوئی نماز اس کی قضا نہ ہو، اپنے آپ کو ایسا بنائے اللہ کی مددیں ضرور آ کر رہیں گی۔ اللہ نے کیسا جھنجھوڑا صحابہ کو۔ احد کا میدان ہے،
کسی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. 70 بڑے بڑے صحابہ، حضرت حمزہ جیسے صحابہ شہید ہو گئے. ہر گھر سے رونے کی آواز. مدینے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے رونے کی آوازیں نہ آتی ہوں. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا پوتا، کسی کا کوئی، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی. اللہ جانچ رہے، وہاں پر بھی جانچ رہے ہیں. اللہ نے کہا حمراء الاسد کے لیے جانا ہے، دوسرے غزوے کے لیے. جو لوگ ہم پر ظلم کر گئے ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے، اور وہی لوگ آئیں گے جو جنگ احد کے اندر شریک تھے. دوسروں کی اجازت نہیں ہے. اب کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کو تیر لگے، کسی کو تلوار لگے، ہر کوئی زخمی ہے. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا پیچھا کرنا ہے. اب کیا کریں گے؟ ہر کوئی عذر پیش کر سکتا تھا، مگر وہ ایمان کی ایسی ان کے اندر کیفیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانا ہے. جیسی حالت میں تھے کہا کہ اللہ کے نبی تیار ہیں، اللہ کے نبی تیار ہیں. اللہ نے آیت اتاری وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم ہی کامیاب، تم ہی سربلند رہو گے. جب گئے ہیں مختصر سا مجمع، کافروں نے جب دیکھا، غیروں نے جب دیکھا کہ ایسی حالت میں بھی لڑنے کے لیے آ گئے. کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہے، کسی کو تلوار لگے، کسی کو تیر لگا ہے، ایسی حالت میں بھی لڑنے کے لیے آ گئے. یہ انسان ہو نہیں سکتے، بھاگ گئے. اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اور ہم کہتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے، مجھے جنت مل جائے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ایمان والا بنانا پڑے گا، حقیقی معنوں والا ایمان. اللہ کو جیسے ایمان مطلوب ویسا ایمان بنانا پڑے گا، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکیں گے. یہ دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی، کیونکہ اللہ نے یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے بنائی ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب تک اس دنیا کے اندر ایمان والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کی بدولت سورج کو وقت پر نکالیں گے، موسم اس کے لیے بدلا کریں گے، آسمانوں سے بارش اس ایک کے لیے برسائی جائے گی، زمین سے غلات اس ایک کے لیے اگائے جائیں گے. دنیا کا ایسا کوئی انسان ہے جو ایک کے لیے کاروبار کو چلا کر بتائے؟ میرے بھائیو، ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے ہیں دنیا میں لگ کر، اس لیے کہ ہم نے مرنے کو بھلا دیا ہے. ہم نے مرنے کو بھلا دیا ہے. موت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے. اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. ماں بھی ہمارے لیے رات بھر جاگے گی، مگر ایک سے کئی مرتبہ اس کی نافرمانی کی جائے کہے گی کہ تم میرا بیٹا نہیں ہے. باپ کہے گا ارے اتنا نافرمان، تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو آج میرا نافرمان بنا بیٹا ہے، جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں. یہاں تک کہ والدین کو دیکھا گیا کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو جائیداد سے خارج کر دیا، نکال دیا کہ میری اولاد نہیں ہے. مگر ایک طرف اللہ دیکھو 70 سال ہو گئے نافرمانی کرتے ہوئے. ایک واقعہ بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 70 سال تک بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے. 70 سال لگا دیے یا صنم کہتے ہوئے. ایک مرتبہ بیٹھا تھا، غلطی سے اونگتے یا سمد کہہ دیا، اللہ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتوں نے پوچھا اللہ کیا معاملہ ہے؟ 70 سال اس نے تیری نافرمانی میں لگا دیے ہیں، صنم صنم کہتا ہوا، غلطی سے اس کے زبان سے سمد نکلا، تو نے تمام کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا غلطی سے صحیح، کہا تو میرا تو نام لیا ہے. اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم بہانے بھی دینا نہیں چاہیں تو کیا بات ہے. اور ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں.
ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ کیا وہ کم تھا کہ اللہ سے دور کر لیا اپنے آپ کو؟ پھر بھائیو، اللہ کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں سے کوئی خالی ہاتھ آنے والا نہیں، اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا دے۔ جو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے۔ اس کی سب سے پہلی کڑی کیا ہے کہ ہماری نمازوں کی پابندی ہو۔ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ صرف بیان مسجد میں ہو رہا ہے، مرد حضرات سنیں وہ عمل کریں، ہمارے لیے کیا ضرورت ہے؟ دین مرد کے لیے جتنا ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کے لیے یہ دین اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جیسے انسان کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام کو ایمان والا بننا ہے، ویسا ایمان والا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جب تک ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے ہم کامل ایمان والے بن نہیں سکتے، ہم حقیقی مومن بن نہیں سکتے اور ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ نمازیں تو فرض ہیں، نمازوں کا حال بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اذانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ اذان بند کرا دی گئی، فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا۔ پہلے نمازی تو بنے۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کو، تاکہ مسلمان نماز کے لیے آئے۔ جب ہماری نمازیں ہمیں کام سے الگ نہیں، اذانیں ہمیں کام سے الگ نہیں کر رہی ہیں تو پھر ہم اذانوں کے لیے کیوں لڑ پڑے ہیں؟ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قایا کو پلٹ دیتے ہیں۔ صحابہ جہاں جاتے ان کی حکومت ہوا کرتی، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہم اللہ سے دور ہیں، اس لیے یہ دل میں بات کو بٹھا لیں کہ ہمیں تمام کو مرنا ہے، چاہے ہم جتنی بھی زندگی رہیں مرنا ہے۔ جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تمام نعمتیں تجھے دی تھی، بتا اب تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میں؟ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کب تک دنیا کہتے کہتے اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، بیٹا بھی ساتھ نہیں دے گا، بیوی شوہر کا ساتھ نہیں، شوہر بیوی کا ساتھ نہیں۔ اس وقت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا اس بات کو تنہائی میں بیٹھ کر سن کر ایسے ہی چلے جانا نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں بیٹھیں، ہو سکے تو کمرے میں لائٹ بند کریں اور تنہائی میں بیٹھے سوچیں کہ اب اگر میری موت ہو جائے، اب اگر میں مر جاؤں، مجھے لوگ ٹنوں منوں قبر کے نیچے دبا کر آ جائیں گے، بیٹا کہنے والا بھی نہیں ہوگا، شوہر کہنے والی بھی نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، اس وقت میں میرا کیا بنے گا؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں۔ جو ہمارے دلوں میں ایمان کی چنگاری ہے وہ جاگ جائے گی، وہ جاگ جائے گی۔ انسان کا آخری جب وقت آتا ہے، ملک الموت سامنے آ گئے، دنیا کے جیسے ہی پردے ہٹ گئے، انسان کہتا ہے یا اللہ میں نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے، ایک لمحے کی زندگی دے تاکہ تیری فرما برداری کر کے آؤں۔ وہاں پر کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، کوئی وقت دیا نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ بتا کر وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب انسان مرنے لگتا ہے نزاکی جسے ہم حالت کہتے ہیں، اس وقت میں انسان کے سامنے دنیا کے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں اور آخرت کے پردے اڑتے چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو جب انسان دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے، یا اللہ اب مجھے موقع دے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے انسان مچھلی پکڑنے جاتا ہے نا، مچھلی پکڑنے کے لیے تو کانٹے کو کھانے کی چیز لگا کر پانی میں ڈالتا ہے، پانی میں ڈالتی جیسے ہی پانی میں ڈالا بہت ساری مچھلیاں دوڑتی ہیں۔ مچھلی کے اندر ایک خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ تالاب میں آپ اس طرف بیٹھ کر ڈالو، اس طرف کی مچھلی کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے خاصیت رکھی ہے، ہر مخلوق کے اندر خاصیت ہوا کرتی ہے۔
تو فوراً تمام مچھلیاں دوڑتی ہیں. اس میں ایک پرانی مچھلی ہوتی ہے, وہ آ کر کہتی ہے کہ میری بیٹیوں میری بہنوں اس کو نہ کھاؤ, یہ کھانے کی چیز نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا معاملہ ہے. کہتی ہے کیا معاملہ ہے؟ یہ کھانے کی چیز ہے, اس کے اندر ایک کانٹا ہے, تم کھاؤ گی حلق میں اٹک جائے گا, اوپر ایک انسان انتظار کر رہا ہے, تم یہاں تڑپو گی, اسے پتہ چلے گا, ایک جھٹکا مارے گا, تم پانی سے نکل کر زمین پر گرو گی, اس کو رحم نہیں آئے گا, زیادہ تڑپو گی تمہیں مار کر تمہاری جان نکالے گا. اور اس انسان کا انتظار گھر میں عورتیں کر رہی ہیں کہ میرا شوہر گیا ہوا ہے مچھلی لانے کے لیے, وہ مسالہ پورا تیار کر کے رکھی ہیں, وہ مرد لے جا کر عورتوں کے حوالے کرے گا. عورتیں تمہاری کھال اجیڑیں گی, تمہارے پیٹ کی گندگی صاف کریں گی, تمہیں پیس بنایا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے جائیں گے, اور ایک بڑی کڑھائی میں تیل ڈال کر تمہیں تلا جائے گا, پکایا جائے گا. اس کے بعد میں ایک بڑا دسترخوان لگے گا, مرد عورت چھوٹے بڑے بچے ہر کوئی بیٹھ کر بڑے مزے سے تمہیں کھا کر ختم کر دیں گے. اتنی ساری پریشانیاں ہیں. ایک مچھلی کہتی ہے کہ اچھا اتنا معاملہ ہے, یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے لیے نہ کھاؤ, اللہ کے لیے نہ کھاؤ. وہ کہتی ہے میں دیکھ کر آتی ہوں. یہ کہہ کر سارا تالاب راؤنڈ مار گیا, وہاں پر نہ انسان نظر آتا ہے, نہ عورتیں, نہ بچے. وہ آ کر کہتی ہے کہ واری واہ کتنی تو ہوشیار ہو گئی, ہمیں ہٹا کر تو خود کھانا چاہتی ہے, بتا دیتی تجھے بھی ذرا دے دیتے. وہ کہتی ہے کہ نہ کھاؤ, اس کے پیچھے پریشانیاں ہیں. مگر وہ مچھلی کیا کرتی ہے, جا کر اس کو کھا لیتی ہے. اب کھا لی, حلق میں کانٹا اٹک گیا, اوپر انسان 1 گھنٹے سے بیٹھ رہا, جب رہا ہوں. اب مچھلی کا شکار ہوتا, تب ہوتا, اب ہوتا, تب ہوتا. جیسے ہی حرکت معلوم ہوئی, ایک جھٹکا لگے گا, مچھلی جیسے ہی پانی سے نکلتی ہے, ابھی زمین پر آئی نہیں ہے, اسے تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. انسان کا مار کر جان نکالنا, عورتوں کا کھال نکالنا, اس کے ٹکڑے کرنا, اسے بڑے مزے سے کھانا, تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. جب وہ زمین پر گرتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی ہے. ویسا نہیں ہے, مچھلی تڑپ کر انسان سے کہتی ہے اے انسان مجھے بتایا گیا تھا پانی کے اندر کہ اس کے پیچھے اتنی ساری پریشانیاں ہیں, مگر میں نے نہ سنا. اے انسان ایک لمحے کے لیے مجھے دوبارہ پانی میں چھوڑ دے. خدا کی قسم کھا کر کہتے ہو ساری زندگی ایسی چیز کو نہیں کھاؤں گی. کیا وہ انسان چھوڑے گا اسے؟ کون سا انسان چھوڑے گا بتاؤ؟ زیادہ تڑپے گی اسے مارے گا. ویسے ہی ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. ملک الموت زمین پر آ گئے, آ کر آواز دی السلام علیکم ورحمت اللہ. اب اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا, اب غرغرہ زور زور سے سانسیں لمبی لینے لگتا ہے نا انسان. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے پھوک پلا, وہ ذرا دودھ ڈالے گی, وہ ذرا پانی. کسی کا دودھ کام نہیں, کسی کا پانی کام نہیں دے گا. ملک الموت کو دیکھا ہے اس نے, اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اب کوئی چانس نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتا. انسان اپنی زبان سے کہے گا, قرآن کے اندر ہے, انسان کہے گا ربنا اے میرے اللہ ابصرنا میں نے دیکھ لیا ہے, وہ سمعنا میں نے سن لیا ہے, فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ ایک لمحے کی زندگی دے دے تاکہ میں تیری فرما برداری کر کے آؤں. مجھے دنیا میں بتایا گیا بیانات کے ذریعے سے, مجھے دنیا میں بتایا گیا احادیث کے ذریعے سے, مجھے دنیا میں بتایا گیا قرآن پاک کے ذریعے سے, میں نے نہ سنا. اے اللہ ایک لمحے کی زندگی دے. ملک الموت کو رحم نہیں آئے گا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, اس کی جان جا کر رہے گی. میرے بھائیو, جو انسان اس کیفیت کو سوچے گا وہ حقیقی معنوں میں ایمان والا ہوگا. اور ایمان والے کے لیے بشارت ہے, قد افلح المؤمنون ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.